بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی قسط میں ہم نے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، آپ کے معجزات اور آپ کی بات نہ ماننے والوں کے انجام کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مائدہ یعنی کہ دسترخوان کے بارے میں، دعوت عیسیٰ اور انکار کرنے والوں کے بارے میں کہ کیسے اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، یہود کی عداوت اور آپ کو آسمان پر اٹھانے، اور اب آپ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، دجال سے جنگ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں، آپ کتنے سال دنیا میں رہیں گے اور آپ کی شادی کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے تریاس کے پاس دعا کی تو پروردگار عالم نے 5 روٹیاں اور 2 تلی ہوئی مچھلیوں سے 5000 آدمیوں کا شکم سیر کر دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ مائدہ طعام سے پرخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے فکر و فاقے کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہر روز ایک خوان اترا کرے جس کو ہم کھائیں اور عبادت کے لیے قوت حاصل کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور جب کہا حواریوں نے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر سے آسمان سے کچھ کھانا نازل فرمائے، آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسا سوال نہ کرو، خدا سے ڈرو، طالب رزق میں اللہ پر بھروسہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے فتنہ بن جائے۔ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم غذا کے محتاج ہیں، کہ جب ہم آسمان سے اترتا ہوا کھانا دیکھیں گے تو ہم کو پورا اطمینان ہو جائے گا اور آپ پر ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کالے بالوں والا جبہ پہن لیا اور کملی اوڑھ لی، پھر وضو غسل کر کے عبادت خانے میں دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدم جوڑ لیے، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا، انگلیاں سیدھی رکھ لیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا اور سر کو جھکا لیا اور نظریں نیچے کر لیں۔ رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے دھاڑی پر سے ہو کر زمین پر گرے اور پروردگار عالم سے دعا مانگی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، جو کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور ایسی سزا جو کسی اور کو نہیں دی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی اور سرخ خوان 2 بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا۔ لوگ اسے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے خوف سے رو رہے تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول مائدہ فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو سخت ترین عذاب اٹھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے خدا تو اس کو رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ کتنی ہی عجیب باتیں ہیں جو میں نے تجھ سے مانگی تھی وہ تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اے خدا تو ہمیں شاکر بنا۔ اے خدا اس معاہدے کے سبب غصہ بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کو سلامتی اور عافیت بنا اور فتنہ نہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خوان حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگھنے میں نہ آئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں میں سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ایسی عظیم و شان چیز اور عبرتناک کہ جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی، وہ خوان رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے رومال کون ہٹائے گا؟ ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہوں اور یہ امتحان خداوندی میں جو سب سے زیادہ نڈر ہو، وہ اس رومال کو ہٹائے تاکہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رزق کو دیکھیں اور خدا کا نام لے کر کھائیں۔ سب نے کہا یا روح اللہ، آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تازہ وضو کیا اور عبادت خانے میں نماز پڑھی، کچھ دیر تک روتے رہے اور خدا سے دعا کی کہ مائدے کو کھولنے کی اجازت ہو جائے، وہ اس قوم کے واسطے برکت کا رزق ہو جائے۔ پھر خوان کے اوپر سے رومال ہٹایا، دیکھا کہ اس میں ایک بڑی تلی ہوئی مچھلی تھی کہ اس کے پشت پر نہ فلوس ہے اور اس کے گوشت میں کوئی کانٹا نہیں، اس میں سے روغن بہہ رہا ہے اور اس میں سے ہر قسم کی سبزیاں بھی ہیں بغیر مولی کے، اور سر کی طرف سے سرکہ ہے اور دم کی طرف نمک ہے، اور 5 روٹیاں ہیں جن میں سے ایک پر روغن زیتون ہے اور دوسری پر کھجوریں ہیں اور 5 انار ہیں۔ پھر حواریوں نے سردار شمعون کو کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارا دنیا کا طعام ہے، یہ جنت کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سختی سے روکا۔ ایسے عجائبات دیکھنے کے بعد بھی سوالات ہے، اس کو سختی سے روکا کہ ایسے عجائبات دیکھنے کے بعد بھی سوالات نہ کرو۔
پھر حواریوں نے کہا یا روح اللہ اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ دکھا دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کہ یہ نشانی تم نے دیکھی یہ کافی نہیں، پھر دوسری نشانی کا بھی سوال کرتے ہو؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ مچھلی خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی خدا کے حکم سے زندہ ہو گئی اور تر تازہ ہو کر تڑپنے لگی اور شیر کی طرح منہ پھاڑ کر آنکھیں گھمانے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مچھلی تمہارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی جیسی تھی ویسی ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی پہلے کی طرح بھونی ہوئی بن گئی۔ جب حواریوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھا رہے تو وہ ڈر گئے کہ کہیں نزول مائدہ ہمارے لیے ناخوشی کا سبب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں، غریبوں اور مریضوں کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے اور تمہارے نبی کی دعوت ہے، اور خدا کا شکر ادا کرو جس نے یہ تمہیں دیا ہے، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کھانے لگے۔ اس کھانے میں ہر طرح کا ذائقہ تھا اور جنت کے میوے بھی تھے۔ 4000 آدمی بیٹھ کر کھاتے۔ جب وہ کھا چکتے تو اتنے ہی پھر موجود ہوتا اور پھر وہ مائدہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے۔ ہر فقیر غنی ہو گیا اور مریض تندرست ہو گئے۔ جب مائدہ اترتا تو لوگ ہر طرف سے غنی فقیر سب کے سب بڑے چھوٹے اس کی طرف گرتے۔ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی۔ کچھ لوگ ایک دن کھاتے اور کچھ دوسرے دن کھاتے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ جب مائدہ آسمان کی طرف جاتا تو لوگ اس کا سایہ دیکھتے۔ سارا دن کھانے کا سلسلہ لگا رہتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ فقراء اور غربا اور مریضوں کے واسطے ہے، تمنگروں کے لیے نہیں ہے۔ پھر مالدار لوگ باتیں بنانے لگے اور خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط باتیں پھیلانے لگے۔ شیطان نے ان لوگوں پر قبضہ کر لیا اور وہ اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالنے لگے اور کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ سچ بتا کہ نزول مائدہ آسمان سے حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اب تم ہلاک ہونے لگے ہو۔ تم نے خدا کے نبی سے سوال کیا معاہدے کے لیے اور اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار عالم نے تم پر رحم فرمایا اور اپنی رحمت سے تم پر رزق اتارا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اب تم اس کا انکار اور شک کرنے لگے ہو۔ اب عذاب کی خوشخبری سنو جو تمہیں آ کر دبوچنے والا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار عالم خود رحم فرما دے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تکذیب کرنے والوں کو نہ چھوڑوں گا، اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے معاہدے کا ذخیرہ بنا لیا تھا۔ بہرحال تکذیب کرنے والے اور ذخیرہ کرنے والے لوگ جب اپنے بستروں پر سو گئے تو آخری شب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خنازیر بنا دیا۔ پھر یہ گندگی اور کچرے میں پھرنے لگے اور ہلاک ہو گئے۔ معاہدے کے اترنے کے بعد بھی لوگ شک و شبے میں پڑے رہتے اور اعتراضات کرتے رہتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک مردہ ہمارے سامنے زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کا تم کہو میں خدا کے حکم سے زندہ کر دکھاؤں گا۔ سب نے کہا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھائے جو ہمارا اور آپ کا دادا ہے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر سام کی قبر پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دستبستہ ہو کر دعا مانگی۔ پھر حضرت سام کو پکارا، تب ان کی قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شق ہوئی اور حضرت سام سفید ریش اور سر کے بال بھی سفید تھے قبر سے نکل آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا کہ لبیک یا روح اللہ۔ پھر سام کو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو یہ عیسیٰ ابن مریم بیٹا صدیقہ کا ہے اور روح اللہ ہے، تم ان کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے دریافت کیا کہ تمہارے اس وقت تو سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے تھے، تمہارے یہ بال اب کیوں سفید ہیں؟ سام نے جواب دیا کہ جب سے میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ قیامت ہو گئی، کہ قیامت قائم ہو گئی، جس کی حیبت سے یہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سام کو مرے ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کچھ مدت اور دنیا میں زندہ رہو۔ حضرت سام نے کہا آخر موت ہی ہے، سکرات موت کی تلخی ابھی بھی میرے حلق میں باقی ہے، اس لیے میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائے کہ میں دوبارہ بسطور سابق جوار رحمت الہی میں پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر بدستور سابق اپنی قبر میں چلے گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر شہر نصیبین کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگرچہ واعظ و نصیحت کی وجہ سے یہود کی عداوت تھی، مگر سبت وغیرہ کام میں تغیر کیا تو یہود کو الزام لگانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ملک شام میں اس وقت یہود کی سلطنت نہ تھی۔
بلکہ رومیوں کی بادشاہی تھی، اور کیسے روم کی طرف سے ایک حاکم تھا جس کو ارودیس کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ساتھ لے کر شام میں بڑے بڑے شہروں میں معجزے دکھا کر واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوتے۔ اس پر یہود کو اور بھی حسد ہوتا۔ جب یہود کی دشمنی بڑھ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا موقع تلاش کرنے لگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کو شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں آ کر ہیکل میں یعنی مسجد اقصی میں واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اپنے حواریوں اور تمام بنی اسرائیل میں اعلان کرتے کہ دین عیسوی پر قائم رہنا، اور اپنے نبی آخر الزماں بھی میرے بعد آنے والے ہیں، اس کی پیروی ضرور کرنا۔ اس بات کی بڑی تاکید فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ توریت میں میری خوشخبری دی گئی ہے، اور اب میں اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، جو نبی امی عربی مکی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء اور مرسلین ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول، رسالت آپ پر ختم ہے۔ جب یہود کی عید الفطر قریب آئی، جس کو عید فسخ بھی کہتے ہیں، یہود کے سردار اور کاہن وغیرہ اس فکر میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ حواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا بتایا ہے، اس نے جا کر رشوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ صرف 30 روپے رشوت لیے تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت ہتھیار باندھ کر اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئی، اور ولاتوسی نام حاکم کے سامنے آپ کو پیش کر دیا اور قتل کرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرودیس نام حاکم کے پاس لے گئے اور قتل کرانے کی کوشش کی۔ اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن یہودیوں نے شغل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہرودیس نے کہا کہ تمہارے اصرار پر میں اس کو سولی پر چڑھاتا ہوں، لیکن اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت مکان میں بند کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک عجیب سی حالت طاری ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرما دیا کہ مخالف جماعت کو میں تیرے تابع داروں کے ماتحت کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور قیامت میں ہر آدمی ہماری طرف رجوع کرے اور میں خود فیصلہ کروں گا۔ آخر کار ان کا بزرگ شمون نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اندر سے پکڑ کر لانے کے لیے گیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اونٹ جیسی کیفیت طاری ہوئی۔ اس میں پروردگار نے ملائکوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیں۔ وہ شخص شمون نامراد اندر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بہت ڈھونڈا، مگر آپ اس ملعون کو نہ ملے۔ آخر مایوس ہو کر جب وہ باہر نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کر دیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ شور مچاتا رہا کہ میں شمون ہوں، میں شمون ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا ہی آدمی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اندر سے لانے کے لیے گیا تھا۔ بہرحال وہ بہت فریاد و زاری کرتا رہا، مگر لوگ اس کو جبراً پکڑ کر شہر سے باہر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا۔ پھر کافی دیر کے بعد لوگوں نے معلوم کیا کہ ہمارا اپنا بزرگ کہاں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بزرگ کہاں ہے؟ وہ ہمیشہ شک میں رہے۔ چنانچہ پروردگار کا فرمان ہے، اور نہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا عیسیٰ کو، لیکن اس پر اشتباہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر فرشتوں کی طرح ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دجال کی جنگ کے وقت اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ کفار قتل ہو جائیں گے اور کفر کا نام و نشان نہ رہے گا۔ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے۔ ان کے عدل و انصاف میں شیر اور بکری ایک جگہ پر رہیں گے۔ زکوٰۃ و صدقات لینے والا کوئی نہ ملے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین محمدی پر 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی۔ یاجوج ماجوج ان کے دور میں نکلیں گے۔ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔